अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कराची के लिए तारीखी 1100 अरब के पैकेज की अनाउंसमेंट की। इजलास में आज उन्होंने खिताब किया, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। उनका ये कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर कराची के मसाइल को हल करेंगे और ये बड़ी खुशाइंद बात है। वज़ीर आज़म का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था, अब देखना ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी और जो डिफरेंट फॉर्मेट जो आ रहा है किस हद तक डिलीवर कर सकता है। इससे पहले जब भी हालात आफात होते हैं, हालात ख़राब होते हैं, तो वफाक की तरफ से भी, सूबे की तरफ से भी मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स होती है, ऐलानात होते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो चीज़ मुख्तलिफ है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए चीज़ें हो रही हैं और टारगेट बिल्कुल सामने और वाज़े हैं। 6 एरियाज़ आइडेंटिफाई कर दिए हैं और वहाँ पर डिलीवर करना है। मैकेनिज़्म भी ऐसा है कि इसमें वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों शामिल है, दोनों मिलकर करेंगे। और जो कुछ अमाउंट इसमें ऐसी भी है कि जो बहरिया टाउन वाली अमाउंट थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, वो भी इसमें शामिल होगी। कराची को बदलने का एक वादा है और ये एक दिन में नहीं ख़राब हुआ कराची और ना एक दिन में ठीक होगा, लेकिन एक सही सिमत में, एक सही डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। आज के इनसाइट पे इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब, MQM से उनका ताल्लुक़ है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ में गुफ्तगू करेंगे अमीनुल हक साहब से। अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अमीन भाई, हुकूमती इत्तेहादी भी आप हैं, कराची से आपका ताल्लुक़ भी है, ज़ाहिर बात है सारी उम्र आपकी कराची में गुजरी है। ये जो नुस्ख़ा कीमिया आया है नया कि कमेटी बनेगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, क्या मसाइल का हल यही है और इससे क्या आपको कोई बेहतरी की उम्मीद है? हाँ, असल में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग एक सियासी वर्कर हैं और पिछले 40 साल से मुसलसल मुख्तलिफ हुकूमतों को देखते रहे हैं और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह की तीसरी दफा मैं असेंबली का मेंबर बना हूँ। तो हमें इस बात का अंदाजा था कि कमेटी खेलने से मसले का हल नहीं। तो माजी की कोताहियों और गलतियों को देखते हुए इस दफा MPF पाकिस्तान की कोशिशों और काविशों की बदौलत वफाकी हुकूमत के साथ बैठे, वफाकी हुकूमत के साथ साथ मुख्तलिफ हलकों से बात की और उसके बाद सूबाई हुकूमत के साथ बैठे और फिर ये फैसला हुआ कि हामी रजामंदी के साथ एक जिसे कहते हैं 6 कॉम्पोनेंट जिसके ऊपर बात तय हुई है कि वो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत मिलकर इसको करेगी। कॉम्पोनेंट ऑफ वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, रोड और जो मेन सड़कें हैं कराची की दूर का शुक्राना से वो मेन सड़कें, अंदरूनी सड़कें थे, ये भी डाला गया इसके अंदर और साथ साथ मास ट्रांजिट सिस्टम को भी डाला गया। ये 6 कॉम्पोनेंट पे वफाकी हुकूमत मिलकर बैठेगी और इस मसले का हल निकालेगी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6, 7, 8 मीटिंगों में मेरा ख्याल है बातचीत चलती रही, फराखदिली का मुजाहरा हुआ और बिलाखिर फैसला हुआ कि तकरीबन 1.1 ट्रिलियन प्लस, लफ्ज़ 1.1 ट्रिलियन प्लस पैसे की बात हुई कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए लगाई जाएगी। अब मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि लगाने की बात तो हो गई, कमेटी भी बन गई, ऐलान भी होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए और उन्होंने ऐलान भी किया। लेकिन साथ साथ हमने इसके साथ साथ 3 और चीजें रखी। नंबर 1, माजी की कोताहियों को देखते हुए इस बात की कोशिश की गई कि हर सूरत में एक इम्प्लीमेंटेशन और कमेटी बनाई जाए जो उन मामला को देखी कि क्या मामला कैसे हल हो रहे हैं। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी पर नजर रखी जाएगी और नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट चीज थी, उसके टाइम लाइन तय किए गए हैं। हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान रखे, लेकिन हम हमारी जो शॉर्ट टर्म है 1 साल की और जो लॉन्ग टर्म है वो 3 साल की। अच्छा, एक छोटा सा सवाल फिर आप बात कंटिन्यू करें। ये किस एम्बिट के तहत हुआ? ये कहाँ से, इसका सोल्यूशन आया कहाँ पे है ये वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, बल्दियाती, कहाँ पे? मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे ये आया कहाँ से, ये सोल्यूशन, ये मॉडल जो है? देखिए, ये मॉडल जो है, मैं अगर आपके सामने देखेंगे तो एक बड़ा वैसा मॉडल आपके सामने NCOC मौजूद है, ठीक है ना। और NCOC की कामयाबी आपको नजर आ रही है कि इसके ऊपर वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई हुकूमत है, बल्कि 6 आजाद कश्मीर भी मौजूद थी और गिलगित बल्तिस्तान भी मौजूद था और मुख्तलिफ हल्के में मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 को हम नाकाम बनाने में कामयाब रहे। उसी मॉडल को देखते हुए हमारी ख्वाहिश थी कि ऐसा काम किया जाए जो कराची माशी हब है, मिनी पाकिस्तान है, कराची कमाता है तो पूरा मुल्क जिसे कहते खाता है, कराची जागता है तो पूरा मुल्क सुकून के साथ सोता है। तो इस चीज को मद्देनजर कि कराची की कामयाबी पूरे मुल्क की कामयाबी होगी। कराची अगर 300 अरब के बजाय 600 अरब कमाएगा तो किसको फायदा पहुंचेगा? पूरे मुल्क को फायदा पहुंचेगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जिसे कहते हैं कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मुख्तदर हल्के भी इसमें मौजूद है।
اب ان میں دو تین چیزیں جیسے میں نے کہا کہ ٹائم لائن کے حوالے سے بات کی گئی ہے, ٹائم لائن کے ساتھ اچھا سر, یہ بھی آج جو صحیح ہے. میٹنگ تھی اس میں آپ ہی موجود تھے, یو آر پارٹ آف دا میٹنگ, عمران خان کے ساتھ آپ ہی بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ, تو آج کی میٹنگ میں کیا چیز مختلف آپ کو محسوس ہوئی, کیا مختلف تھی کہ جس کو آپ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اب چیزیں بہتر ہوں گی؟ دیکھیے اس میں میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں تھے. نمبر ون, اس بات کو پہلے سے میک شور کر لیا گیا کہ پیسے کہاں کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 1.1 ٹریلین میں سے کم از کم 500 بلین پلس آپ کی طرف سے آئے گا, 400 بلین جو صوبائی حکومت دے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ 1.25 بلین جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں جو مسائل پیدا ہوئے تھے, سپریم کورٹ آف پاکستان پیسے جمع کی بات کر رہا اس میں سے میرا خیال ہے ان پیسے. لیکن ابھی سندھ تو حکومت نے بھی ایک 800 بلین سے زیادہ کی بات کر رہے تھے کہ وہ بھی دیں گے, وہ اس میں شامل ہے, وہ اس کے علاوہ ہے, اور جو 162 ارب کا جو کراچی پیکج تھا وہ اس کے علاوہ ہے, یا وہ بھی اسی میں شامل ہوگا؟ اب تو یہ سندھ حکومت نے 823 بلین کی بات کی, تو وہ غالباً اسی کے حوالے سے مختلف بات چیت. یہ تمام چیزیں ہمیں تو 3 دن پہلے سے پتا تھی نا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اخلاقی تقاضا ہوتا ہے, جمہوری تقاضا ہوتا ہے, جب تک کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی اپروول نہیں ہوئی ہمیں لیک نہیں کر سکتے تھے. تو یہ آج اس کی تمام چیزیں اپنی شیپ میں آئی ہیں, اور اس میں جو آپ نے سوال پوچھے کیا چیز مختلف ہے جس سے آپ پر اعتماد نظر آ رہے ہیں, جو میں نے بات بتائی کہ امپلیمنٹیشن کمیٹی جو اس کو مانیٹرنگ بھی کر رہی ہے, جو اوپر مانیٹرنگ کمیٹی ہوگی, امپلیمنٹیشن کمیٹی ہوگی جو ٹرانسپیرنسی کو بھی دیکھ رہی ہوگی, اور ٹائم لمٹ کے ساتھ ساتھ جو سب سے اچھی بات ہوگی کہ اس بات کو کوشش کیا جائے گا کہ ہر جیسے کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے کام فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, وہ ورک ڈسٹریبیوشن بھی ہوگی. ورک ڈسٹریبیوشن میں لیکن امین بھائی ذرا مجھے سمجھا دیں, مجھے تو پتہ چلا کہ کیپٹن تو مراد علی شاہ ہوں گے, سی ایم اوور آل ہیڈ کریں گے, تو انہی کی زیر صدارت ساری چیزیں ہوں گی, کیا ایسا ہی ہے؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں دو الگ الگ چیزیں. ایک جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس میں اسد عمر ہے, علی ریدی اور میں ہوں, اور ہمارے ساتھ چیف منسٹر صاحب بھی ہیں, ایک غنی بھی ہیں, اور ناصر حسن شاہ. ہیڈ کون کر رہا ہے اس کمیٹی کو؟ اس کمیٹی میں کوئی ہیڈ نہیں ہے, آل آر دی ممبر. آئی ریپیٹ, اس کمیٹی کو کوئی ہیڈ نہیں کر رہا ہے, یہ آل آر ممبر. نمبر 1 جو کہ پالیسی دے رہی ہوگی, جو کہ پولیٹیکل معاملات دیکھ رہی ہوگی, کہیں پرابلم آ رہا ہوگا اس کو اوور کم بھی کرے گی, ساتھ ساتھ مختلف حلقوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو معاملہ سندھ حکومت دیکھ رہی ہوگی, جو معاملہ سندھ حکومت دیکھ رہی ہوگی, تو اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو چیف منسٹر صاحب اس کو دیکھیں گے. اس کے ساتھ چیف سیکریٹری صاحب ہوں گے, اور چیف سیکریٹری کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر ہوں گے, لوکل گورنمنٹ سیکریٹری ہوں گے, اور اسی طرح آپ کنٹونمنٹ بورڈ, ملٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کے پی ٹی اور پورٹ کاسٹ سارے اسٹیک ہولڈرز آئیں گے, تمام اسٹیک ہولڈر آئیں گے, اور تمام لوگ اس کو کوآرڈینیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس بات کی پوری امید ہے کیونکہ پہلے کے مقابلے میں جیسے پہلے 4 کمپوننٹ آپ کو بتایا کہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے, ٹرانسپیرنسی بھی ہو رہی ہے. اچھا امین بھائی ایک اور چھوٹا سا سوال سر, ایک چھوٹا سا سوال کہ پھر جو ابھی بلدیاتی انتخابات بھی ہونے یا نہیں ہونے, ابھی ایڈمنسٹریٹر تو ہو گیا, چلیں وہ بھی افہام و تفہیم ہو گیا, اب آپ لوگوں کی تو آئے نہیں, بات نہیں آئی, تو جو میئر آئے گا تو اس کا کیا رول ہوگا, وہ کیا کرے گا, وہ ان سب کمیٹیوں کو دیکھے گا کہ جو کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے, تو اس کو کہیں شامل نہیں کریں گے؟ دیکھیں آپ کے سوال کا جب درست ہوگا. نمبر 1 MQM پاکستان کی بالکل خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے کہ ہر صورت میں بلدیاتی انتخابات وقت مقرر پہ کرائیں. نمبر 1 کیونکہ ہماری آپ کو پتہ ہے ہم عوام جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا گراس روٹ لیول پہ مکمل تیاری مکمل ہے, بلکہ ہمارے تو انٹرویوز بھی شروع ہو گئے ہیں چیئرمین کی, تو ہماری اپنی تیاری مکمل ہے. اس میں سب سے بڑی بات جو مسئلہ آن پڑے گا آپ کے علم میں ہے کہ 2017 میں سینسس ہونے کے بعد 2018 کا بھی جو الیکشن ہوا ہے, وہ قومی اسمبلی میں 24ویں امینڈمنٹ پاس ہونے کے بعد, اس 24 امینڈمنٹ میں کیا تھا کہ 1 ٹائم ریکٹیفائی کیا تھا پارلیمنٹ نے اونلی فار دی جنرل الیکشن. اب اس وقت تک کوئی بھی الیکشن نہیں ہو سکے گا جب تک کہ قومی اسمبلی اس کو ریکٹیفائی نہ کر دے اس سینسس کو, کیونکہ ہماری درخواست آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب ہم نے ایم او یو سائن کیا تھا PTI کے ساتھ, سر اس کا مطلب بلدیاتی نہیں ہوں گے پھر, اگر سینسس دوبارہ سے ہونا شروع ہو گیا, ایکسرسائز ہوئی, تو پھر تو بلدیاتی کب ہوں گے, اگلے الیکشن کے بعد ہی ہوں گے لگتا ہے پھر؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ان معاملات کو 5% آڈٹ کا MQM نے ڈیمانڈ کیا ہوا تھا سینسس کا. ہم چاہتے ہیں کہ لازمی طور پہ وہ کراچی میں کرایا جائے, اس سے پتہ لگ جائے گا کہ کراچی کی آبادی جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے اپنی آبزرویشن میں بتایا کہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے, اور پورے پاکستان کے لوگ اس بات کی یقین رکھتے ہیں کہ 2.5-3 کروڑ سے کم کی آبادی کراچی کے لیے, لیکن ایک بڑے آرگنائز اور سسٹمیٹک طریقے سے کراچی کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ ہو گئی.
इस पर हमने हमेशा एतराज किया है और इसीलिए हमारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, तो सेंसस को पहले सही किया जाएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ कि कराची के सीटें भी बढ़ेंगी, कराची के फंड भी बढ़ेगा, कराची में तरक्याती कामें भी बेहतर होंगी। अच्छा अमीन भाई, अब ये तो कराची की भी आपने बात कर ली। अब ज़ाहिर बात है कि सिर्फ जो सिंध का जो मसला है वो सिर्फ कराची का ही नहीं है, अभी बारिशों से इंटीरियर सिंध की तरफ भी हुआ है, पूरे मुल्क में एक तरह से। ये देखें, कुदरती आफत है, कैलेमिटी है, ज़्यादा चीज़ें हमें कराची के सामने आ रही हैं। अब हैदराबाद है, बाकी शहर हैं सिंध के, दादू की बात हो जाती है, आप ऊपर भी देखें, सजावल में देख लें, ठट्टा में, बदीन में, ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं हर जगह पे। तो वहाँ के लिए क्या कोई अलग से कमेटी बनेगी या ये कमेटी का मैंडेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा? फिर पंजाब में भी आ जाएगी बात, वहाँ पे भी, केपी में, बलोचिस्तान में, तो क्या कमेटी ही हल है सब चीज़ों का? नहीं, आज इस मामले पे बिल्कुल डिस्कशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के चेयर कर रहे थे और ये हमारे पूरे लोग मौजूद थे। इसमें डिस्कस हुआ कि सिर्फ कराची क्योंकि माशी हब है, मिनी पाकिस्तान, इसके टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया, लेकिन साथ साथ हमें इस बात के एहसास है कि बलूचिस्तान में भी बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, नुकसान हुए, हमें इस बात का अंदाजा फाटा में भी हुआ है और साथ साथ पंजाब अंदरूनी सिंध, दादू हो गया, जुई हो गया या बदीन हो गया, बहुत शदीद बारिश हुई। इस बात का फैसला किया गया कि लाजमी तौर पर वहाँ पर असद उमर और पीएम सिंह बैठेंगे, अंदरूनी सिंध के मामला को देखेंगे और इसी तरह असद उमर जो है वो बलूचिस्तान के सीएम के साथ भी बैठ करके देखेंगे कहाँ पर तरक्याती पैकेज दिया जा सकता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वफाकमंद होने के नाते कि पाकिस्तान के हर शहरी को बुनियादी सहूलत फराहम करना और उसके बुरे वक्तों में, उसके क्राइसिस में खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा अमीन भाई, ये असद उमर साहब हर जगह पे जाएंगे तो उनकी एक वजारत भी है, तो उसके लिए कोई नया वजीर आ जाएगा और ये कोई स्पेशल इनका कोई टाइटल हो जाएगा कि जो ये करते रहेंगे? पहले भी इन्होंने किया, तो ये कैसे चल रहा है सिस्टम कि कमेटियों में बाकी लोग भी आ रहे हैं, वज़रा भी हैं? ये थोड़ा सा ये समझाएंगे क्यों इस तरफ हम जा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं हम लोग, हासिल क्या करना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है आप कोई कंट्रोवर्शियल बात मेरे ज़बान से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि असद उमर एक इंतहाई बावकार और इंतहाई टैलेंटेड वजीर है। वो अपना तमाम काम इंतहाई खुशअस्लूबी के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट की भी कर रहे हैं और साथ साथ क्योंकि उनको कराची से एक मोहब्बत भी है और साथ साथ पूरे मुल्क से मोहब्बत भी है, तो उसके लिए मुकम्मल। अच्छा अमीन भाई, इस पे एक बंदे की मिसिंग है, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ उनका, पहले होते थे हर जगह, वो आपकी जमात के हैं, एमक्यूएम के, फरोग नसीम भाई। फरोग नसीम नजर नहीं आ रहे, पहले तो हर कमेटी में होते थे, कभी वो इस्तीफा भी देते थे, फिर आते थे, वो तो 3 दफा तो मेरे ख्याल है इस्तीफा देकर वापस आ चुके हैं, उनको भी डालने किसी कमेटी में? मेरा ख्याल है जब एमक्यूएम पाकिस्तान को उनको जरूरत पड़ती रहेगी और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के चंद बेहतरीन ब्रेन में बेहतरीन ब्रेन उनका शुमार होता है, चंद बेहतरीन बुकला में उनका शुमार होता है, तो जब उनकी जहाँ जरूरत पड़ती जाएगी उनको बिल्कुल डाला जाता रहेगा। नहीं, उन्होंने भी एक सोल्यूशन दिया था, उनका नाम लाने का मकसद ये है कि उन्होंने कहा था कि जी कराची को वफाक के अंडर कर दिया जाए, तो उस तरह की कोई बात अब वो है या ऑफ द टेबल है, या अभी भी उसमें कोई बात हो सकती है? मेरा ख्याल है कि अभी तो हमने देखा, आज के दिन हमने सिर्फ डेवलपमेंट प्लान पे बात की, ठीक है, इस मामला को भी चलने दें, इसके बाद अगर कुछ चीज होगी तो आपके इस बारे में बिल्कुल शेयर करेंगे। चलो, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ मौजूद थे वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। कराची के लिए एक तारीखी पैकेज का भी अनाउंसमेंट हो गई, बेहतरी की भी उम्मीद है, इम्प्लीमेंटेशन की वो बात कर रहे हैं कि इस दफ़ा एक कमेटी है जो देखेगी कि जो बातें हो रही हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो, ग्राउंड पे रिजल्ट और नताइज नज़र भी आएँ। वफाकी वजीर अमीनुल हक एमक्यूएम से उनका ताल्लुक भी है, कराची के एमएनए भी हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे नज़ीर लगारी साहब। आफ्टर अ क्विक ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे, तज्जियाकार भी हैं। लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। लगारी साहब, क्या कराची के मसाइल का यही कमेटी थी जो अब फिलहाल हो गई है और अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? इस तरह नहीं कह सकते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते ये अच्छा कराची का मसला हल हो गया है, और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जी इस कमेटी से क्या होगा, ये कुछ भी नहीं कर सकेगी और ये तो पीनेट है और ये कुछ भी नहीं है। एक काम शुरू हुआ है, एक काम का आगाज किया गया है, एक पेशरफ्त हुई है, वफाक और सूबा एक पेज पर आए हैं और दोनों ने एक पेज पर बैठकर मामलात का जायजा लिया है। उनने कुछ मसाइल आइडेंटिफाई किए, उन मसाइल का हल आइडेंटिफाई किया और उनने एक पैकेज का ऐलान किया। हमें इस मामले को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, हमें इसके आगे का देखते हैं तो वो किस तरह अमल करते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है। लगारी साहब, लेकिन एक बात है,
وفاق اور سندھ حکومت جس طرح کے ایک بیانات آ رہے تھے، یہ یکایک کیا ہو گیا کہ ایک ہی پیج پہ آ گئے، باہم شیر و شکر ہو گئے؟ یہ ماجرا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں ماجرے کا تو مجھے نہیں معلوم ہے، چونکہ اندر کا حال ان کے اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں تو خدا جانتا ہے، لیکن یہ تو سول سوسائٹی کا اور بہت سے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور کراچی کے اسٹیک ہولڈر ظاہر ہے وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے اور MKM ہے، اور ان کے تینوں کے نمائندے جو ہیں وہ اس کمیٹی میں موجود ہیں، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اب مسائل بھی آئیڈینٹیفائی کر دیے گئے اور فنڈز بھی ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں، اور ایک میکنزم بھی وہ پرپوز ہے PICI کا جو ایک بن رہا ہے کہ جناب اس طرح سے اس کو کیا جائے گا، اس کی نگرانی ایسے ہوگی، یہ چیزیں بن گئی ہیں۔ اور لغاری صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ کون سا فارمولا ہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ میں نے تو سنا تھا ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے، پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، اور یہ کام بلدیاتی اداروں کے ہوتے ہیں، کچھ پروونشل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نیا سیٹ اپ آ رہا ہے، یہ ہے کیا؟ نہیں، نیا سیٹ اپ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، اس کو نیا سیٹ اپ نہیں سمجھا جانا چاہیے، اس کو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی میکنزم بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کراچی میں ایک مسئلے کے حل کے لیے تمام فریقین کی جوائنٹ اسٹریٹجی کہنا چاہیے۔ یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ قانون سے محاورہ کیا گیا۔ پرویز مشرف صاحب نے ایک پیکج دیا تھا، ایک پیکج عمران خان صاحب نے دیا ہے، اس طرح کے جو ہیں وہ معاملات کو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے صوبے کی وہ بھی ہرٹ نہیں ہونی چاہیے، اور کیونکہ صوبہ اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ سر سربراہی صوبے کے دے رہے ہیں، چیف منسٹر کی بات ہو رہی ہے کہ چیف منسٹر اس کو ہیڈ کریں گے، لیکن یہ دیکھیں جب بھی مسائل آتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں، پھرتیاں ہم دیکھتے ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، دورے ہوتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ پہلے بھی 162 ارب روپے کا ایک پیکج تھا، پھر نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے گئے تھے، کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو رہا تھا، پتہ نہیں براؤن اورنج گرین لائنیں بن رہی تھیں، سب کچھ ہو جانا تھا، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو اس دفعہ یہ کمیٹی ایک بن رہی ہے جو امپلیمنٹیشن پہ بیٹھ رہی ہے، تو اس سے کیا کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں بہتری کی توقع رکھنی چاہیے، اور یہ ایک تو یہ ہے کہ سیاسی فضا بہتر ہو، شہر کے حالات بہتر ہوں، شہر پر توجہ دیجیے، اور شہر کے اوپر جو کچھ ایلوکیشن ہو اس کا شہر پر ہی خرچ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور کسی کو بھی چاہے وہ مانیٹر کر رہا ہو، چاہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہو، کسی کو بھی اس سے مبرہ نہیں ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی سے۔ سب کو اگر 11 خراب روپے رکھے گئے ہیں تو پھر 11 خراب روپے کے ایک ایک پائی کا حساب ہونا چاہیے، اور کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو وہ تو اس کا تو حساب الگ ہوگا اور اس کا حساب جو فلاں ہوگا، فلاں کا حساب فلاں کرے گا، وہ سارے کے سارے اس میں ذمہ دار سمجھے جانے چاہیے۔ لغاری صاحب پھر یہ جو وفاقی وزراء ہیں ان کو کون یہ بتائے گا یہ بات؟ اب شبلی فراز نے کہا، مراد سعید صاحب وہ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں کہ دی پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کرتی کرپشن ہے، تو یہ تو معاملات تو یہاں پہ تو کیسے پھر ایک ہی پیج پہ ہوں گے؟ بیانات تو ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو CM ہے مراد علی شاہ صاحب ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے، لیڈ کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے اس واضح اعلان کے بعد وزراء کا رد عمل کیا آتا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ ابھی تو وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی ہے، کیا اس کے بعد وفاقی وزراء کا صوبائی حکومت پر چڑھائی، یا صوبائی حکومت کی وفاقی حکومت کے خلاف بات، کیا وہ اس طرح سے آتی ہے؟ اچھا، ایشو بیس نہ ہو، الزامات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ یہ بتائیں کہ جناب کیا باقی کوئی اس ایشو پر کسی کو اگر شکایت ہے، وفاق کو ہے کہ یار ہم اس طرح کرنا چاہتے تھے، یہ ہماری بات نہیں دیکھی گئی، اور صوبے کی یہ بات کہ جناب یہ تو ہمارے اختیارات پر ہی کوئی زد پڑ رہی ہے، اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ہم اس پر تبصرہ کر سکیں گے، یا اگر بلیم گیم کھیلا جاتا ہے تو بھی ہم نظر رکھیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں جو بہتری ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا نے وائی جاگ کا کام کیا، اور انہوں نے ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کیا مسئلے کو،
اور ہمارے آپ کے سب لوگوں کے جو ہمارے رپورٹر تھے وہ فیلڈ میں رہے. بہت اچھا کام کیا. یعنی لغاری صاحب آپ بڑے پازیٹیو بھی ہیں اس میں. اب آپ کا ایک طویل تجربہ ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے, بحیثیت صحافی بھی, ایڈیٹر بھی آپ کرتے رہے, اور اس طرح کے بیانات اور چیزیں آپ کے سامنے سے گزری ہیں, آپ آئی وٹنس ہیں, عینی شاہد ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہی بہترین ہے, یا آپ کے ذہن میں اس سے بہتر کوئی خاکہ, کوئی سولوشن, کوئی سجیشن کہ اس طرح کر کے معاملات اور بہتر ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کو فضا جو ہے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے, جو ساری فضا کو خراب کرتی ہے. لوگ کام نہیں کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. ذرا سا اس سے تعامل کریں اور احتیاط کریں اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں تو ڈیلیور ہو سکتا ہے. اس میں اصل بات تو انٹینشن کی ہے کہ سب کی نیت کیا ہے. اگر وہ سب کسی نہ کسی کمپلشن کے تحت کہ جی ماسس کا پریشر پڑ رہا ہے, وہ تو شاید اتنا نہیں پڑ رہا ہے, لوگ بیچارے بے حال ہیں, لوگوں کی کوئی حالت نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جی میں نے 1000 گز کا بنگلہ بنایا تھا, بارش میں ختم ہو گیا, بتا میں 1000 گز کا بنگلہ کہاں سے لاؤں, تو بارش تو نہ عمران خان لے کر آئے تھے اور نہ مراد علی شاہ لے گئے تھے. قدرتی آفت تھی, کلیمٹی تھی. اگر کسی کا 1000 گز کا بنگلہ یا 500 گز کا بنگلہ جو ہے وہ زیر آب آیا ہے, یا ڈیفینس جو ہے وہ زیر آب آیا ہے, تو اس میں یہ نہیں ہے. لیکن ڈیفینس میں مسئلہ تھا نا کہ ان کا جو اس کا نظام تھا سیوریج کا, وہ نہیں تھا, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس وجہ سے یہ مسائل بڑے. اچھا لغاری صاحب, یہ دیکھیں نا, مسائل ہیں یہ ایک دن میں نہیں بنے, اور نہ اس کا حل ایک دن میں ہوگا. یہ بھی سمجھنا چاہیے یہ برس 2 برس کی بات نہیں, کئی صدیوں کا قصہ ہے کہ جس کے بعد ہم بتدریج اس حال میں پہنچے, اس نہج پہ پہنچے, اور ابھی ایکشن نہ لیا جاتا تو معاملات مزید خراب ہو جاتے, بلکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے تھے. تو یعنی آپ یہاں سے بھی ایک ریٹرن دیکھ رہے ہیں اور چیزیں بہتر رکھ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک نیا جو ایک فیکٹر انٹروڈیوس ہوا ہے کووڈ کے بعد سے, وہ یہ ہے کہ ملٹری بھی ایک ساتھ ہینڈ ان گلوز آ رہی ہے, کر رہی ہے. کووڈ میں بھی کمیٹی بنی تھی, اس میں بھی فوج کا رول تھا. آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی فوج بھی اس میں شامل ہے, سٹیک ہولڈر ہے, وہ بھی ہوگی. یہاں پہ میٹنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ عسکری کی جانب سے بھی نمائندے شریک تھے, یہاں پہ شامل تھے. تو کیا یہ گیم چینجر ثابت ہوگا ساری صورتحال میں کہ اب ڈیلیور ہو جائیں گی چیزیں؟ نہیں, مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز اور تمام گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس میں دعوت دے کر سیکورٹی ادارے کو, بھائی ان کی ساری ایکسپرٹیز سیکورٹی کے معاملات پر ہیں, ان کا کوئی سٹیز ڈیزائن کا کام تھوڑی ہے, ان کا جو ہے وہ شہر کے اندر. سر آپ کے نالے تو وہی صاف کر رہے ہیں, گجر نالہ وہی صاف کر رہے ہیں, سارا این ڈی ایم اے وہاں پہ لگ گیا, چیزیں ہیں. ابھی آپ نے ریلیف ایفرٹس میں آپ نے دیکھ لیا کہ they were at the forefront. کیا فوج کا کام یہ ہے کہ وہ جا کر ٹیکس جو ہے وہ کلیکشن کرے؟ کیا فوج کا یہ کام ہے کہ وہ بلوں کی ادائیگی, بلوں کی لوگوں سے جا کر وصولی کرے؟ یہ سارا کام نہیں ہے فوج کا. ہم فوج کے ذمہ وہ کام لگا دیتے ہیں جو اس کے ذمہ کے نہیں ہونے چاہیے. اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بہت زیادہ انگیج کیا گیا. فوج کی اصل اپنی پیشہ ورانہ ظاہر ذمہ داریاں ہیں, ان کو اس طرف توجہ دینی ہے. اگر یہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے, میرے خیال میں ان کو ایکول دیکھنا چاہیے, ساری چیزوں کو وہ کرنا چاہیے. آپ کسی قابل احترام جائز صاحب کو کہہ دیتے کہ جی آپ آ جائیں اور اس سارے معاملات پر دیکھیں. جوڈیشری میں سے کوئی آٹم ہے, یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری کو بھی آپ ایگزیکٹو کے اندر شامل کر دیں. سر اب جج کا کام انصاف دینا ہے. یہ جس طرح مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنا جو کام نہیں کریں گے, کام ہونا تو ہے نا سر, نہیں تو پھر صورتحال ایسی ہی ہوگی جو ہو رہا ہے. اور یہ بڑا لمحہ فکری ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوتی تو ایسی نوبت ہی نہ آتی. اور سب سے آئیڈیل سولوشن آپ کے خیال میں وہی ہے کہ جو ادارے ہر ہے اپنا کام پراپر کرے, تو اس میں پھر ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں, اپنے اپنے حدود کار میں, اپنے اپنی ذمہ داریوں پر رہیں, اور کسی بھی ادارے کو دوسری جگہ پر جا کر اپنا کردار اس کا بنتا نہیں ہے. وہ جا کر کوئی کردار, لیکن اس سے پہلے کیا ہوا ہمارے یہاں جب ریگولر, یعنی اس وقت تو ظاہر ہے وہ سویلین حکومت کی مدد کے لیے آئیں گے اگر کسی معاملے پر آئیں, لیکن جب ٹیک اوور ہوا تو اس کے اندر تو الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان ہوا نا. پاکستان نے جتنا نقصان ملٹری گورنمنٹ میں اٹھایا ہے اتنا نقصان سویلین گورنمنٹ میں نہیں اٹھایا ہے. وہ تو ہماری بنیاد, ہمارا خطہ چلا گیا, ہمارا جغرافیہ چلا گیا, اور ہر مرتبہ ایسا ہوا. ایک مارشالہ میں ہمارے 3 دریا چلے گئے, ایک مارشالہ میں ہمارا آدھا ملک چلا گیا, ایک مارشالہ میں ہمارا وہ پورا پہاڑ چلا گیا سیاچن کا. تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہماری فوج کی بہرحال یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ملک کا دفاع کرے, اور باقی ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کریں. یہ درست ہے کہ باقی سیاسی جو ہماری ہیرارکی ہے اس نے
میرے خیال میں جرات سے کام نہیں لیا اس نے, جو ہے وہ سمجھوتوں سے کام لیا اور بہتر کام نہیں کیا اور کرپشن سے کام کیا. آپ کو پتا ہے جو انہوں نے غلط پلاننگ سے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر لیفٹ بینک آؤٹ فار ڈرینیج اور رائٹ بینک آؤٹ فار ڈرینیج کا جو سسٹم لائے تھے وہ فیل ہو گیا ہے. وہاں پر تو ان کو بار بار ان کو کٹ کرنا پڑا اور پوری آبادی جو ہے وہ زیر آب آئی ہے. نقصانات ہوئے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ دریاؤں کے پیرالل جو ہے وہ آپ وہ نکالیں, یعنی نکاسی آپ کا جو بڑے پلان ہے اس کے ساتھ شروع کریں. وہ تو دریا میں جا کر مل جائیں گے تو لوگ مر جائیں گے. اور صرف کراچی نہیں سر, انٹیریئر سندھ پہ بھی توجہ دیں اور وہاں پہ بھی جو مسائل ہیں وہ حل ہوں. اچھی بات ہے, سب جگہوں کے مسائل حل ہونے چاہیے اور یہی ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر صحافی نذیر لغاری صاحب. ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ریزلٹس ڈیلیور ہونے چاہیے, عوام کو ریلیف ملنی چاہیے. اور انٹیریئر سندھ کی بھی صورتحال انہوں نے بتائی کہ وہاں پہ بھی پرابلمز ہیں, کراچی نہیں سندھ میں, وہاں پہ بھی ریلیف ایفرٹس ہونی چاہیے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمیں معروف کاروباری شخصیت عقیل کریم ڈیڈی صاحب جوائن کریں گے. آفٹر اے کوئک بریک, اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کراچی کے لیے آج جو تاریخی پیکج اناؤنس ہوا ہے, کراچی کی بزنس کمیونٹی کی بھی دیرینہ مطالبہ اور دیرینہ یہ ان کی خواہش تھی کہ جلد از جلد کراچی کا مسئلہ حل ہو. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, انتہائی امپورٹنٹ شہر ہے, اس کی حیثیت سے انکار ممکن نہیں. عقیل کریم ڈیڈی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, معروف کاروباری شخصیت ہیں, چیئرمین ایکوٹی گروپ ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عقیل بھائی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. عقیل صاحب, آج پیکج بھی بالآخر اناؤنس ہو گیا. ظاہری بات ہے یہ ایک دم تو نہیں ہوا, اس پہ کام ہوا, بڑا اس میں عرصے سے ہو رہا تھا. تو جو اچھی خوشائند خبریں آ رہی ہیں اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا. میرا خیال ہے اس کی ضرورت تھی اور یہ اگر پہلے اناؤنس ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں چلے کوئی نہیں, کم از کم اناؤنس ہو گیا. آپس میں یہ ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور یہ پیکیج سندھ گورنمنٹ, وفاق اور کچھ ڈسپیوٹڈ پیسہ پڑا ہوا, یہ سب مل کے انہوں نے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لیے بہت خوشائن بات ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم کراچی میں ایکٹیویٹیز دیکھیں گے. سیوریج کا نظام بہتر ہوتا ہوا دیکھیں گے, پانی کے ایشو کو ریزالو ہوتا ہوا دیکھیں گے, روڈ نیٹ ورک میں بھی ہم دیکھیں گے کہ بہتری آئی ہے. اور کراچی کیونکہ معاشی ہب ہے, پورٹ سٹی ہے, اور یہاں اگر ڈیولپمنٹ کے پروگرام چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا عقیل بھائی, یہ 6 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں, میس ٹرانسپورٹ کا بھی ذکر ہے اس میں, پانی کا بھی ذکر ہے, تو اس کو بزنس کمیونٹی کیسے دیکھ رہی ہے اور آپ لوگوں کے لیے کیا اپورچونٹی ہے؟ بزنس کمیونٹی اس کا کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے اور پاکستان کو انڈائریکٹ کیا فائدہ ہوگا ان سب چیزوں سے؟ کتنا آپ دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف, اور کس سیکٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, کراچی میں بزنس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کے بعد اور ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں. انڈسٹریل اسٹیٹ ہے نہیں اور روڈ نیٹ ورک نہیں تھا, پانی نہیں تھا, تو یہ بیسک ایشو بہت سیریس ہوتے جا رہے تھے. تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ ان چیزوں سے پریشان رہتے تو پھر کاروبار میں مشکلات آ جاتی. تو یہ ساری چیزیں اگر ریزالو ہو جاتی تو لوگ بزنس ایکٹیویٹیز میں بہتری لا سکتے ہیں, اور جب بہتری لائیں گے تو اس کا ملک کو ہی فائدہ ہوگا, ریونیو زیادہ آئے گا گورنمنٹ کو اور لوگوں کو روزگار ملے گا. اب کیونکہ جو ڈیٹ اس وقت جو سچویشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ اپنی بزنس ایکٹیویٹیز بڑھا نہیں سکتے. اور جو دوسرے اس کے علاوہ یہ جو پیکیج ہے, اس کے علاوہ بھی سرکولر ریل وغیرہ میں سمجھتا ہوں یہ چائنا کے تعاون سے بنائی جائے گی, وہ اس پیکیج کے علاوہ ہوگا. اس کے علاوہ کارگو ٹرینوں پہ بات ہو رہی ہے. عقیل صاحب, ایک جس پہ ایک آ رہا ہے کنسرن بھی آ رہا ہے, وہ ظاہری بات ہے کہ جب چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, پہلے بھی کراچی پہ کیوں اتنا دباؤ پڑا؟ کیونکہ کراچی روزگار دیتا تھا, لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتا تھا. اب کراچی میں بہت زیادہ اس پر رش ہو گیا, لوگ آ گئے, ہر جگہ سے, پورے ملک سے لوگ کراچی آتے تھے کاروبار کے لیے, کمانے کے لیے. اب اگر یہ بہتر ہو گیا تو کیا مزید رش آ جائے گا, مزید اور ایریا سے لوگ آ جائیں گے؟ کیا لاہور کی طرح کوئی اور سلوشن نہیں دیکھنا چاہیے کہ راوی سٹی بھی ایک نیا شہر آباد ہو رہا ہے, تو کراچی کو کیسے بچایا جائے؟ کیونکہ کراچی کو جس طرح کی گروتھ ہو رہی ہے, اب لگتا ہے حیدرآباد اور کراچی ایک ہو جائیں گے, اس کو کیسے روکا جائے, کیسے اس کو مینیج کیا جائے؟ آپ بات کہتے ہیں نا, یہ آلریڈی ہو چکا ہے. کراچی بہت زیادہ پھیل چکا ہے. سپر ہائی وے پہ کنارہ دکھتا نہیں ہے, روڈن بائی پاس پہ کنارہ نہیں دکھتا. آپ
स्टील मिल के पास वहाँ भी किनारा नहीं मिलता। तो कराची ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैल चुका है, कराची के ऊपर बजट खर्च नहीं हो रहा था। और जाहिर बात है कराची की आबादी बढ़ा रहे हो आप, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लेकिन उसका हक उसको नहीं मिल रहा था और इग्नोर होता था और सबसे बड़ा रेवेन्यू भी देता था। तो ये चीज कराची बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था और यहाँ के लोगों के ऊपर रोजगार के दरवाजे बंद थे। तो ये इतनी बड़ी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं हो सकती और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोग थोड़े से पैनिक भी थे और तासुब भी बढ़ता जा रहा था। तो ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा हो गया, इन्होंने कम से कम लोगों के जो फीलिंग्स थी उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की है इस पैकेज को देके, और ये इन्होंने टाइमली पैकेज दिया, इसकी जरूरत थी। ये पैकेज इस कराची के लिए काफी सोचवंत साबित होगा, काफी बेहतरीन ला सकते हैं इस पैकेज के बाद कराची में। लेकिन मैं समझता हूँ इस पैकेज के बाद भी फर्दर इनको रोड मैप देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि कराची की आबादी चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि 3 से 3.5 करोड़ की आबादी और हम सेंसस में देखते हैं तो 1,65,00,000 बनते हैं। तो ये जो गलत फिगर भी है इसको भी आगे जाके दूर होने की जरूरत है, क्योंकि इसी की वजह से कराची को उसका हक नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें अब ठीक करने की जरूरत है। कराची में जितना भी आप खर्च करेंगे ना उससे 3 गुना ज्यादा वापस आपको मिल सकता है। तो ये पैसा जो खर्च होगा ये पाकिस्तान की बेहतरी होगी, उसमें पाकिस्तान में एक्टिविटीज होगी, बेरोजगारी कम होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये पैसा बहुत पहले खर्च हो जाना चाहिए। लेकिन मैं जाहिर बात है कि यहाँ इशू चल रहा था, वफाक पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। पहली दफा जब वफाक ने कोशिश की थी कराची के लिए पैकेज दिया जाए तो सिंध गवर्नमेंट ने शायद यही कहा था कि आप हमें बताएं, हमें ये पैकेज दे, हम ये खर्च करेंगे, क्योंकि सूबे था, वफाक सूबे पे नहीं कर रहा था। फिर जिस तरह के बयानात आ रहे थे, करप्शन की बातें हो रही थी, फिर बल्दियाती अलहदा था और 3 मुख्तलिफ जमातें यहाँ पे इन्वॉल्व थी। लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हो गए हैं, मिलिट्री भी हो गई है। जो कोविड का जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था वही रेप्लिकेट यहाँ पे किया जा रहा है और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बनाई जा रही है। व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या? मेरा ख्याल है कि ये हमें तो बड़ी खुशी भी है, क्योंकि अगर ये मिल के बैठे हैं, आर्म फोर्सेज भी उनके साथ खड़ी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि जो गिले शिकवे आने वाले दिनों में सब दूर हो जाएंगे। जो शिकायतें थी वो शिकायतें खत्म हो जाएंगी, कराची बेहतरी की तरफ जाएगा। कराची का बेहतरी पे जाना मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बेहतरी पे लाने के बराबर है। तो इससे मैं समझता हूँ जो लोगों के जख्म है उसका अजाला होगा, मैं समझता हूँ। अच्छा अकील साहब, यहाँ पे एक और चीज़ प्यारी थी कि जो कराची अगर नहीं चलता उसका नुकसान। अब जो हमारी अगस्त में जो एक्सपोर्ट्स है जुलाई में ज़रा बढ़ी थी, अगस्त में 20% डिक्लाइन आ गया। उसकी बहुत बड़ी रीज़न वो कह रहे थे कि कराची में जो पानी था, जो ज़िंदगी स्टैंड स्टिल हो गई थी, उसको ब्लेम किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये हो गया। अब सितंबर में भी जारी बात है उसका ही होगा कि जो बन रहे थे चीज़ें वो भी इम्पैक्ट आएगा। तो जो पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल फ्रंट पे जो हम बेहतरी थी, यानी आधी हमारी एक्सपोर्ट्स कराची करता है, तो जो माशी हब है वो भी हम यानी ना करें तो नुकसान है हमें। अब इसका फायदा कितना ज्यादा होगा हमें? देखिए मैं आपको बता दूं, इसका फायदा ये जो बारिशों की वजह से इफेक्ट हुए हैं उसका मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डर आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ जो एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हमने देखा है ये अगले सितंबर के महीने में आप उसमें इजाफा देखेंगे। तो मैं समझता हूँ उसमें हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक फोकस करना है कि यहाँ डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं ये रुकने नहीं चाहिए, ये पाए तकमील पे पहुंचनी चाहिए। हमें अच्छी बातें करनी चाहिए, इन लोगों को मिल के बैठना चाहिए, पार्लियामेंट में जाके बातें करें, असेंबली में बातें करें, आपस में रंजिश से कम करें, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, आवाम की बेहतरी के लिए काम करें, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए काम करें, क्योंकि हम अपने आप को आगे उसी सूरत में ले जा सकते हैं जब बेसिक चीजें हम अपनी आवाम को दे दें। अभी तो जितनी बातें हो रही है बेसिक चीजों की बातें हो रही है, और मैं समझता हूँ हमारी वफाक और सिंध गवर्नमेंट और आर्मी काफी सीरियस है और काफी दिनों से हम देख रहे हैं मुसलसल ये लोगों से राब्ते में है। इस्लामाबाद में पीएम साहब ने भी मुसलसल मीटिंगें की है, आर्मी चीफ ने भी मुसलसल मीटिंगें की है, सिंध गवर्नमेंट भी परेशान थी। जाहिर बात है नुकसान बहुत हुआ था,
اور کوئی بھی ملک کا government نقصان نہیں تھا، اور چاہے اس گی پہ کہ ابھی اتنا اچھی چیز ہے نقصان کہ ہو۔ سارے آ گئے ہیں اور چیز ہو جائے گی۔ بڑا پازیٹیو میسج آپ نے دیا۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معروف کاروباری شخصیت، کراچی سے کر رہے تھے۔ بزنس کمیونٹی کی بھی دیرینہ خواہش اور چیزیں تھی کہ یہ بیسک انفراسٹرکچر ہے، یہ بہتر ہو تاکہ کاروبار ہو سکے اور لوگ پیس آف مائنڈ سے کام کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اے کے ڈی صاحب۔ عقیل کریم ڈیڈی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے انسائٹ میں اتنا ہی، کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔